جی مجھے بھی یہی دکھائی دیا، اور اہم بات جو ہے وہ آرٹیکل 243 کے حوالے سے ہے۔ وہاں پر لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا کوئی میجر اعتراض نہیں ہے، اور وہ سیل کر جائے گی اگر یہ جب بھی پیش ہوتی ہے امینڈمنٹ۔ رہی بات این ایف سی کی، تو دیکھیے این ایف سی کے لیے بدلنا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت مشکل ہوگا، وہ تو اور پولیٹیکل موت ہے۔ جی ان کی بالکل سیاسی جو ہے ساکھ بڑی بری طرح متاثر ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ آئینی کورٹ کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پرانا مطالبہ ہے۔ اب یہ جو باقی ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی لگتا ہے کہ بات چیت ہو کر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں سیٹل ہو جائے گا۔ جی فاروق؟ جی میرے خیال میں آپ کے دونوں باقی مہمان جو ہے وہ ایگری کر لیتے ہیں تو میرے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ میں کس طرح سے نیا اینگل لے کے آؤں۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک بات تو خوش آئند ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ایگریمنٹ ہے۔ آگے کتنا ہوتا ہے یہ بات دیکھنے کی ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کا ایک سائڈ سے تو شکریہ کہ انہوں نے اس تمام پروسیس کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے، پھر پریس کانفرنس کے ذریعے کافی ٹرانسپیرنٹ بنایا۔ لیکن دوسری سائڈ پہ سوال یہ ہے کہ وائی از ہی نیگوشیٹنگ تھرو میڈیا؟ یہ سوال اگر ہمیں اس کا آنسر مل جائے تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ کے اور پاور سٹرکچر کو سمجھنے کی آسانی ہو جائے گی۔ لیکن ابھی فی الحال دو تین آسپیکٹس ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک بڑا ویری کوئکلی کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ والا معاملہ ہے ججز کا، یہاں پہ میرے خیال میں اتنی ہیگل سپیس نہیں ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ کورٹس کے پاس اگر دو حصے میں ہوتی ہے کورٹ تو پاور کا کیا بنے گا، اور اس کے بعد کس طرح سے ان کا ڈائنامک ہوگا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ فاروق ایک بات تو بڑی کلیئر ہے نا، جو باتیں ہم اس پریس کانفرنس سے پہلے بات کر رہے تھے، ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے شاید کھٹیا میں پڑی ہوئی ہے، تو obviously اب وہ تو ہے نہیں۔ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ it will go through in one way or the other, some form or the other. Now the question is کہ باقی جو باتیں رہ گئی ہیں، why should we put a lid on them, knowing کہ یار پولیٹیکل پارٹیز کا جو کمال ہے وہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، and the more they meet، جب آپس میں ملیں گے، ملاقاتیں کریں گے، بحث ہوتی رہے گی، وینٹنگ آؤٹ بھی ہوگی، کوئی گلے شکوے بھی ہوں گے، بٹ اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک راستہ جو ہے وہ نکل آتا ہے ہمیشہ پولیٹیکل۔ دیکھیں ایک بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے، انہوں نے مولانا کا کہا کہ یہ ان کا گھر ہے اپنا، مولانا کا، اور پولیٹیکل پارٹیز میں ڈسکشنز ہونی چاہیے۔ تو یہ جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، اور جس پریس کانفرنس کے اوپر آپ نے شک کا اظہار کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ این ایف سی ہو جائے اور چیزیں ہو جائیں، ان کا لوگوں سے براہ راست تعلق ہے، تو کیوں نہ لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے ثابت کر دیا جو انٹیوٹیولی آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ the cat is out of the bag، وہ بلی واقعی بالکل ہمارے سامنے بھی آ گئی اور 3 ڈائمینشنز میں آ گئی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ وہ زندہ بھی ہے اور متحرک بھی ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی اور لوگوں تک پہنچنے والی بات، لیکن دیکھیں نا ایک سائڈ پہ ہے کہ ہم نے ابھی تک مسودہ نہیں دیکھا، دوسری سائڈ پہ ہم باتیں سن رہے ہیں لیڈران کی ان چیزوں کے بارے میں، اور وہ ڈیٹیل سے اس طرح بتاتے ہیں جیسے ہم نے مسودہ دیکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ اناؤنسمنٹ اچھا ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتی، نہ کہ پریس کانفرنس میں ہوتی۔ یہ کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جو جھنجھلاہٹ پیدا کرتے ہیں، لیکن بالآخر ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے سولوشن کے لیے۔ اور جہاں تک مولانا فضل الرحمان کی بات کی آپ نے، ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کا گھر ہے۔ میرے خیال میں مولانا کا، پاکستان کا ہر گھر مولانا کا گھر ہے۔ مولانا ہمیشہ ان نیگوسیشن میں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ بھی ضرور اٹھا لیں گے۔ اگر آپ کا مطلب ہے کہ مولانا ایک زیرک سیاستدان ہے تو میں مان لوں گا، لیکن اگر آپ فائدہ اٹھانے کو نیگیٹو کونوٹیشن دے رہے ہیں تو میں اس پہ اعتراض کروں گا۔ I think he is a very seasoned politician and he knows۔ میری کیا حیثیت کہ میں کسی کو جج کروں؟ نہیں، میں کم از کم اپنے پروگرام کے ایڈیٹوریل کا تو میں ذمہ دار ہوں نا کہ میرے مہمان کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے۔ تو چوائس آف ورڈز جو ہے نا، مجھے صرف اس کے اوپر اعتراض ہے۔ میں مولانا کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ وہ میں نے تو ان سے آج تک کوئی ناجائز مطالبہ نہیں سنا۔ I mean I don't know، آپ کیا کہیں گے چوئی صاحب؟ دیکھیں جہاں تک مولانا صاحب کا پولیٹیکل وہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے،
لیکن مولانا صاحب پہ یہ بات تو آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا کوئی مفاد ہوتا ہے. کون سی پارٹی کا نہیں ہوتا؟ دیکھیں پارٹیوں سب کے ہوتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کیونکہ ان کی جب بھی کوئی امینڈمنٹ کی بات آتی ہے وہ بڑی ایک کی پوزیشن لیتے ہیں. یار چاہت فتح علی خان بھی مفاد کے لیے کرتا ہے نا جو بھی کرتا ہے، تو آپ پولیٹیکل پارٹیز تو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے یار، آپ خدا کا خوف کریں. لیکن اس وقت مولانا صاحب کی میرے خیال شاید ان کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جو مولانا صاحب کے ورنہ 26ویں آئینی ترمیم میں جتنے چکر لگائے گئے تھے، مولانا صاحب کے در پہ تمام پارٹیاں جا رہی تھی، تمام لیڈرشپ جا رہی تھی، اس دفعہ صرف مولانا صاحب کا صرف گفتگو میں ان کو نمٹایا جا رہا ہے بس. رضا آپ نیو یارک میں بیٹھے ہوئے اس وقت، میں بڑا سیریس کویسچن یہ پوز کرنے لگا ہوں، آؤٹ آف دا بلو ہے یہ، اینڈ امین اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت کے پی کے میں جو کنڈیشنز ہو رہی ہیں اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو رہی ہے، اور جو افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں اور جس نیچ پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہے. تو ایسی سٹیج پہ اگر آرمی کے پاس، گورنمنٹ کے پاس کوئی بھی نیگوشیٹنگ ٹول ہے تو وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان اور ان کی دیوبندی جماعت ہے جو بہت امپورٹنٹ اور کلیدی رول پلے کر سکتے ہیں. ایسے میں ہم صرف جے یو آئی ایف کو پولیٹیکل ووٹس کے لیے کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں جبکہ وہ پاکستان کے پیس کو بڑی سکسیسفلی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات درست ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے، اور بہت سارے طالبان کے جو موجودہ طالبان کے نظریاتی طور کے اوپر بھی اور ماضی ان کا مشترک رہا ہے. لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ خود مولانا صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی حملے ہوئے، بال بال بچے وہ دو بار تو کم از کم مجھے یاد ہے. اور یہ کیونکہ مسئلہ یہاں پر کچھ معاملہ ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو بھی کہیے ہے تو وہ ایک پاکستانی نیشنلسٹ بھی ہیں، اور ان کی جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جو جیوگرافیکل کیا اسے بولتے ہیں سلامتی یا انٹیگریٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ بڑے پرانے وابستہ بھی ہیں، اس میں یقین کرتے ہیں. کیونکہ باقی تو آپ کو پتہ ہے اس وقت طالبان نے بھی یہی وہی بات دہرا دی ہے کہ جی ہم ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے، اور یہ کہ یہاں پر ہم تو یعنی کہ ایک ایکسپینشنسٹ ویو وہ لے رہے ہیں. کس حد تک مولانا فضل الرحمان اس میں نیگوسیٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے پہلے بھی، یہ انکلیئر ہے. دیکھیے خیبر پختونخوا میں جو صوبائی حکومت ہے اور جو اس کے پیچھے جو پارٹی ہے، اس وقت تو وہ ایک مسئلہ ہے ریاست کی جو بھی پالیسی ہے، اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. جو بھی سٹیپس لینے ہیں افغانستان کے ساتھ بھی اور پختونخوا کے حوالے سے بھی، یقیناً مولانا کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک اہم پولیٹیکل فورس کا بھی حصہ ہے، ان کے بالکل انفلوئنس بھی ہیں، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہاں کی جو صوبائی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو بورڈ پر لایا جائے تاکہ ایک قومی کنسنسس اتفاق رائے بنے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے پاکستان نے. اس کی کمی ہے ابھی مبشر بھائی.